ایک شخص لوگوں سے چھپتا ہوا ہاتھ میں مسلح لے کر جنگل میں آ گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جنگل میں رہ کر نفل نمازیں پڑھوں گا اور اللہ کو راضی کروں گا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اپنا مسلح بچھا دیا اور دل میں یہ تصور کیا، اب میں جنگل میں اس وقت تک اللہ کی عبادت کروں گا جب تک اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اس نے ایک ٹہنی لی اور سوچا کہ اگر اس میں پتے لگ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو گیا ہے۔ پھر وہ مسلح پر کھڑا ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس شخص کو جنگل میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ وہاں ایک چور کا گزر ہوا۔ اس چور نے دیکھا کہ جنگل میں ایک اکیلا آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ چور اس شخص کے قریب گیا، اس کے سامنے چاقو کیا اور کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ سب میرے حوالے کر دو۔ اللہ کا بندہ کہنے لگا، بھائی میں تو جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں، میں جنگل میں کون سا مال یا خزانہ لے کر آؤں گا؟ چور بولا، جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کرو۔ اس عابد شخص نے کہا، میں سچ کہتا ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر چور کو غصہ آ گیا۔ اس شخص نے عابد شخص کو زور سے دھکا دیا اور نیچے گرا دیا اور وہاں سے خود پلٹ کر جانے لگا۔ اس نیک شخص نے چور کو آواز دی اور کہا، میرے بھائی، یہ چوری کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، قیامت کے دن کو یاد کرو۔ چور اس شخص کی یہ باتیں سن کر بڑا متاثر ہو گیا۔ دوسرے دن وہ بھی ایک مسلح ہاتھ میں لے کر جنگل میں آیا اور عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ چور کی نظر اس سامنے گڑی ہوئی ٹہنی پر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ سوکھی ٹہنی زمین پر کیوں گاڑی ہے؟ وہ نیک شخص کہنے لگا، جس دن اس میں پتے آ جائیں گے میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر چور نے بھی سوکھی ٹہنی اٹھائی اور زمین پر گاڑ دی اور اپنے دل میں خیال کیا، جس دن یہ ٹہنی سبز ہو جائے گی میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد انہیں جنگل میں کسی شخص کی چیخو پکار کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو چور نے کہا، کوئی چیخ رہا ہے، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس عبادت گزار شخص نے کہا، میں یہاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ کر بیٹھا ہوں، کسی کی مدد کرنے کے لیے نہیں۔ اس طرح اس نے انکار کر دیا۔ آہے چور اپنی جگہ سے اٹھا کہ دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا ایک لڑکا زمین پر پڑا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پیاسا نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اس شخص کو پانی پلایا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چور واپس اپنے مسلح پر آیا۔ اچانک اس کی نظر اس ہری ٹہنی پر پڑی جو سبز ہو چکی تھی۔ اس لکڑی کو چور دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہا، اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، میری لکڑی سبز ہو گئی، اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ صرف اللہ کرنے سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پریشان حالوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ وہ چور اپنا مسلح اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ عبادت گزار مایوس ہو کر اس لکڑی کو دیکھتا رہا اور اپنی قسمت پر افسوس کرتا رہا۔ اللہ ہم سب کو مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔